يا الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور خیر و شر کا مادہ اس انسان کی طبیعت میں رکھ دیا ہے. اگر یہ نیک کام کرتا ہے، خیر کے کام کرتا ہے تو عباد من الرحمن ہے، اور اگر شر کے کام کرتا ہے، برے کام کرتا ہے تو یہ حزب من الشیطان ہے. تاہم یہ جیسا بھی ہے، انسان کے لیے ضروری ہے کہ آسمان کی چھت کے نیچے زمین پر رہتے ہوئے اللہ کا فرما بردار بن کے زندگی گزارے، اور اگر بتقاضۂ بشریت یا غلبہ نفسانیت و شیطانیت کی وجہ سے اس سے نافرمانیوں کا صدور ہو جائے، غلطی کر بیٹھے، تو پھر اللہ رب العزت نے اس کو ناکام و نامراد نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے لیے بھی راستے بنائے ہیں. وہ راستہ کیا ہے؟ وہ ہے توبہ اور انابت کا راستہ، کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے. تو گزشتہ محفل میں جو آپ کے سامنے یہ بات کی تھی کہ ہم یہاں رہتے ہوئے بامقصد زندگی گزاریں، اس میں ایک یہ کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں، ہماری نیت اپنی اصلاح، اللہ تعالیٰ کی رضا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہو. تو اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے راضی کریں؟ گناہ تو ڈھیر سارے کر بیٹھے. سابقین اولین میں بڑی بڑی عمروں میں وہ گناہ لوگوں نے نہیں کیے ہوں گے جو ہم نے اس زمانے میں چھوٹی سی عمروں میں کر لیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو تو ناراض کر بیٹھے، اب اللہ کو راضی کیسے کریں؟ آج کی اس محفل میں ہم اسی پہ گفتگو کریں گے، اسی کو سنیں اور سنائیں گے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی کامل رضا عطا فرما دے اور ہمیں اپنے مقبول محبوب بندوں میں شامل فرما لے. دوستو، ہر بندہ پریشان ہے. جیسے حضرت جی نے گزشتہ محفل میں ذکر فرمایا تھا کہ آج کے انسانوں نے ایک بات پر اتفاق کیا ہے، اور وہ یہ کہ ہم سب پریشان ہیں. تو واقعی ہم سب پریشان ہیں. باپ اپنی اولاد سے پریشان، اولاد اپنے باپ سے پریشان، استاد شاگرد سے پریشان، شاگرد اپنے استاد سے پریشان، حاکم اپنے محکوم سے پریشان، محکوم اپنے حاکم سے پریشان. پریشان سب ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ لوگوں نے پریشانیوں کا حل گناہوں میں تلاش کیا. پریشانیوں کا حل گناہوں میں تلاش کیا. مالی اعتبار سے پریشانی بڑھی تو سودی قرض لے لیے کہ پریشانی حل ہو جائے. بیماریوں کی پریشانی بڑھی تو نشیلی دوائیں شروع کر دی. ذہنی پریشانی بڑھی تو اور کچھ کھانا پینا شروع کر دیا، اور پھر بھی شفا نہ ملی تو پھر آخری علاج کے طور پر پھانسی کا پھندا لے لیا اور ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے
مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال کے طور پہ بیان فرمایا کہ دیکھو مومن کی ترقی حرام میں نہیں حلال میں ہے. یہ جو پریشان ہو کر مالی اعتبار سے لوگ حرام کی طرف چل پڑتے ہیں نا، اور مثالیں دیتے ہیں کہ جی ہمیں فتوے کیوں نہیں دیتے ہیں، ہمیں کیوں مسئلہ نہیں بتاتے، ساری دنیا بینکوں سے سود اٹھا رہی ہے، سودی کاروبار کر رہی ہے، فائدہ اٹھا رہی ہے، دیکھو فلاں کو دیکھو فلاں کو دیکھو، مثالیں پیش کرتے ہیں. حضرت نے فرمایا یاد رکھنا مومن کی ترقی حرام میں نہیں حلال میں ہے. دیکھیے خنزیر پاخانہ کھاتا ہے تو موٹا ہوتا ہے، اگر بکری کھائے گی تو مر جائے گی. ٹھیک اسی طرح مومن اگر حرام استعمال کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. اس کی ترقی حرام میں نہیں حلال میں ہے. تو غرض ہر بندہ پریشان ہے اور پریشانیوں کا حل گناہوں میں تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہاں ایک بات سمجھیں کہ جو پریشانیاں جسمانی طور پر ہم پر آتی ہیں اس کی دو قسمیں کر سکتے ہیں. یہ جو تکلیفیں ہم محسوس ہو رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، تو بزرگوں نے اس کی پہچان بتائی کہ جو تکلیفیں انسان پر آتی ہیں اس کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے جو انسان کو ترقی پر پہنچاتی ہے، سبب ثواب بن کر آتی ہے، اور ایک تکلیف وہ ہے جو سبب عذاب بن کر آتی ہے. اب کیسے پتہ چلے ہمارا جو ایکسیڈنٹ ہوا، ہمارے گھر میں جو چوری ہوئی، ہمیں جو تکلیف پہنچی، اب یہ تکلیف یہ اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے کے لیے آئی ہے، یہ اللہ کی ناراضی بن کر آئی ہے. تو بزرگوں نے اس کی پہچان بتلائی، اور پہچان یہ کہ جس مصیبت اور تکلیف میں رجوع اللہ کی طرف بنا رہے بلکہ رجوع بڑھ جائے، وہ تکلیف سبب ثواب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. گویا بندہ جن مقامات کو از خود نیک اعمال کر کے نہیں حاصل کر سکتا تھا، اللہ رب العزت نے تکلیف دے کر وہ مقام اس کو عطا فرما دیے. اور جو تکلیف انسان پر عذاب بن کر آتی ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ اس تکلیف میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ کٹتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھنچتا ہے، کٹا کٹا اور کھینچا کھینچا رہتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پہ شکوے کرتا ہے. اس سے حال پوچھو جی کیا حال ہے، کہ بس میاں مت پوچھو، نعوذ باللہ، کہا کہ اللہ پاک تمہارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہیں، نہ جانے دنیا میں کتنے ظالم ہیں، کتنے جابر ہیں، ان کا کچھ نہیں بگڑتا، دن دناتے پھر رہے ہیں، اور جب دیکھو برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، جب دیکھو ہمارا حال خراب. اگر اس قسم کے جذبات ہیں، اللہ تعالیٰ سے کھچا کھچا ہے، کٹا کٹا ہے، تو یہ علامت ہے اس بات کی شکنجہ کسا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لپیٹ میں آ گیا، اللہ تعالیٰ کی نظر غضب اس پہ پڑ رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن قربان جائیں ان کابرین پر، ان صلاحہ پر کہ انہوں نے کیسی تربیت امت کی فرمائی. فرماتے ہیں کہ تکلیف چاہے سبب ثواب بن کر آئے، تکلیف چاہے سبب عذاب بن کر آئے، دونوں صورتوں میں استغفار کی کثرت انتہائی نافع عمل ہے. تکلیف چاہے سبب ثواب بن کر آئے اور تکلیف چاہے سبب عذاب بن کر آئے، دونوں صورتوں میں استغفار کی کثرت انتہائی مفید عمل ہے. مصیبت ہوتی ہے، بندہ کمزور ہے، سبب ثواب بھی بن کر آئی ہے لیکن بندے کی تو برداشت سے باہر ہے، اس لیے دعا تو مانگنی چاہیے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں یہ بیان فرما رہے تھے کہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، نعمت ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے دل میں سوال پیدا ہوا کہ جب بیماری اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، نعمت بن کر آتی ہے، تو پھر زوال نعمت کی دعا تو نہیں کرنی چاہیے، پھر یہ دعا کیوں کرتے ہیں یا اللہ شفا دے دیجئے، بیماری لے لیجئے، زوال نعمت کی تو دعا مطلوب نہیں ہے. اب یہ سوال ان کے دل میں بھی پیدا ہی ہوا تھا. اتنے میں ایک مریض آیا، حضرت کا متعلق تھا،
کہنے لگا حضرت کمر پہ بہت بڑا سا پھوڑا ہو گیا جس کی وجہ سے پورا جسم بخار میں جھلس رہا ہے، آپ دعا فرما دیجئے اللہ مجھے شفا عطا فرما دیں، اللہ تعالیٰ یہ بیماری لے لیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سوچنے لگے اب ہم سوال کریں گے اگر حضرت بیماری سے شفا کی اس کی دعا کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ حضرت زوال نعمت کی دعا کیوں کی، اور اگر کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو نعمت ہے ہم تو یہی بیان کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے تو ہم کہیں گے کہ بندہ کمزور ہے پریشان ہے تو اس کا تو کچھ حل نکلنا چاہیے۔ یہ کھچڑی ابھی دل ہی دل میں پکڑی تھی اور یہ سوال دل ہی دل میں امڑ رہا تھا، حضرت نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی، رب کریم بیماری بھی آپ کی نعمت اور صحت بھی آپ کی نعمت، بندہ کمزور ہے بیماری کی نعمت کو برداشت نہیں کر سکتا، آپ اس کو صحت کی نعمت سے بدل دیجیے۔ تو دیکھیے اگرچہ بیماری اللہ کی نعمت ہے لیکن بندہ کمزور ہے برداشت تو نہیں کر سکتا، تو حالات چاہیں سبب ثواب بن کر آئیں اور مصیبتیں چاہیں سبب عذاب بن کر آئیں، دونوں صورتوں میں استغفار